آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک واقعہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ ایک نوجوان لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسا سوال وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں پوچھا جائے تو صحابہ کھڑے ہو کے اس کو مارنے کے لیے پیٹنے کے لیے کہ بھئی کس قسم کا سوال پوچھ رہے ہو، یعنی ہمارے پیارے جو ہے نا رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے تم زنا کی اجازت مانگنے آئے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا اور کہا چھوڑ دو اس کو میرے پاس آنے دو۔ اس لڑکے کو اپنے قریب بلایا، بالکل اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے کچھ لاجیکل سوال پوچھے۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر تمہیں اجازت دوں گا تو پھر دوسروں کو بھی تو اجازت دینی پڑے گی نا، صرف تمہارے لیے کوئی اسپیشل تو نہیں پرمیشن ہوگی کہ صرف تمہیں اجازت دے دی جائے، سب کو دینی پڑے گی۔ تو اگر میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ماں کو بھی اجازت دے دوں یہ کام کرنے کی تو تمہیں کیا پسند آئے گا؟ اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، خدا کی قسم مجھے بالکل پسند نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا چلو اگر تمہاری بہن کو بھی اجازت دے دوں پھر کیسا لگے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، خدا کی قسم مجھے بالکل پسند نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے کہا اگر یہ اجازت تمہاری پھپھو کو دے دوں، تمہاری خالہ کو دے دوں، اور آپ نے گھر کی دیگر عورتوں کے نام لے کے بتایا کہ اگر ان کو بھی دے دوں تو کیا تمہیں فیل ہوگا؟ تو اس نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے یعنی جو چیز تم پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیسے پسند کر رہے ہو؟ اب دیکھیں اس میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بچے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو اپنے نفس پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا تو جنت اسی کے لیے۔ صرف دو باتیں جن کا ذکر کیا گیا، یعنی ویسے تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ اعمال ایسے ہیں، یعنی نماز اور روزہ اور صدقہ اور زکوٰۃ اور بڑے بہت کا اعمال ایسے ہیں جو کہ جنت میں لے جانے والے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف دو کا ذکر کیا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے قابو کیا۔ اس کا نفس اس کو قابو نہیں کرتا تھا، وہ اپنے نفس کو قابو کرتا تھا۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، پورنوگرافی ایڈکشن سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا کیور جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے اوپر آپ قابو کریں، آپ کا نفس آپ کو قابو نہ کرے۔ دیکھیں یہ جو نفس ہے نا آپ کا، یہ ایک جنگلی گھوڑے کی طرح ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو وہ جو ویسٹرن فلموں میں ایک زمانے میں وہ دکھایا کرتے تھے، وہ کاؤ بوائز اینڈ انڈینز میں نا، کہ جو رائڈر ہے نا کاؤ بوائے، وہ آ کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اب گھوڑا بالکل مسٹینگ ہے، جنگلی ہے، اور وہ جب اس کے اوپر بیٹھتا ہے پہلی دفعہ تو گھوڑا کیا کرتا ہے؟ گھوڑا ایک دم سے قابو میں نہیں آتا، گھوڑا کیا کرتا ہے؟ چھلانگے مارتا ہے، چھلانگے مارتا ہے۔ تو اگر تو وہ رائڈر جو ہے وہ گیو اپ کر دے تو وہ زمین پہ گرے گا اور گھوڑا جو ہے وہ کبھی اس کے قابو میں نہیں آئے گا، لیکن اگر رائڈر تھوڑی سی ہمت کر کے اس پہ بیٹھا رہے تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ گھوڑا جو ہے وہ ٹیم ہو جائے گا۔ اور اب جب رائڈر اس کو کہے گا کہ جی لیفٹ جاؤ، وہ لیفٹ جائے گا، کہے گا رائٹ جاؤ، رائٹ جائے گا، وہ کہے گا بھاگو، وہ بھاگے گا، کہے گا جمپ کرو، وہ جمپ کرے گا۔ تو اتنا خوبصورت بیسٹ جو ہے وہ اب اس سے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ہمارا نفس بھی بالکل ایسا ہی ہے، نفس جو ہے وہ قابو آنا چاہتا نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے فجر کے لیے تو نفس تو کہتا ہے بھائی مجھے آرام کرنے دو۔ نفس جو ہے نا وہ آرام پسند ہے، نفس چسکے چاہتا ہے، نفس لذت چاہتا ہے، نفس چاہتا ہے مجھے کوئی چھیڑے نہ۔ تو آپ جب صبح اٹھتے ہو نا فجر کے لیے تو نفس کہتا ہے نہیں سوتے رہو، سوتے رہو، لیکن آپ نے اس پہ قابو کیا، آپ نے کہا نہیں میں اٹھوں گا۔ آپ فوراً سے بستر سے باہر نکلے، واش روم کی طرف گئے، منہ پہ پانی پھینکا، تو آج نفس آپ کے قابو میں آ گیا۔ کل بھی یہی کریں، پرسوں بھی یہی کریں، ترسوں بھی یہی کریں، تو ایونچولی کیا ہوگا کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں گے اور صبح کی نماز پڑھنا آپ کی عادت بن جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے پورنوگرافک ایڈکشن میں بھی آپ اگر اپنے نفس کو ایک دفعہ روکیں، دو دفعہ روکیں، تین دفعہ روکیں، پھر نفس بھی کہتا ہے بھائی خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑو، اور پھر وہ آپ کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو جائے، شیطان کے ایک اور ٹریپ میں سے بہت بڑا ٹریپ یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے بارے میں نا مایوس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اتنے بڑے گناہ گار ہو چکے ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یعنی ہمارے اوپر مایوسی طاری کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بالکل کچھ اور فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات پر نفس کیا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر آپ نے 100 دفعہ گناہ کیا ہے نا تو 101 مرتبہ توبہ بھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے اس گناہ گار سے جو توبہ کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا۔
جہنم کو پیدا کیا گناہ گاروں کے لیے اور جنت کو بھی پیدا کیا گناہ گاروں کے لیے۔ جہنم کو ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ نہیں کرتے، اور جنت کو ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اس عادت کو چھوڑنا تو جان لیں اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم بھی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہوگا۔ ایک دفعہ لوٹ کے آئیں، 2 دفعہ لوٹ کے آئیں، 3 دفعہ، 50,000 دفعہ لوٹ کے آئیں اللہ کی طرف، لیکن لوٹ کے ضرور آئیں۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ ان کے اسٹوڈنٹس آئے، انہوں نے کہا شیخ ہم سے غلطی ہوتی ہے اور پھر ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ اب ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس نماز کے لیے جائیں، کیونکہ ہمیں اپنے اندر ایک منافقت نظر آتی ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نماز چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے اور پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑنے پہ کام کریں، پھر بعد میں جب وہ گناہ چھوٹ جائیں گے پھر نماز پڑھ لیں۔ تو امام حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی تو ہے جو شیطان چاہتا ہے تمہارے سے، کہ تم ابھی تو گناہ کر رہے ہو نا، تو یہ نیکی بھی چھوڑ دو اور اپنے اوپر مایوس ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرائض کو چھوڑ دو۔ شیطان یہی تم سے کروانا چاہتا ہے۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا۔ جب بھی غلطی ہو، کوتاہی ہو، واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں، کیونکہ یہ جو گناہوں کے اندر رہ کے نا انسان کبھی کبھار ایسا لگتا ہے اس کو گناہ نہیں لگتے۔ کبھی انسان کسی پبلک واش روم میں جائے نا تو آپ کو ایک دم سے بدبو آتی ہے، آپ اپنا ناک بند کر لیتے ہیں، لیکن آپ 15-20 منٹ وہاں کھڑے رہے نا تو کچھ دیر کے بعد آپ کو لگتا ہے نہیں بالکل آب و ہوا ہے تو بالکل نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی باڈی امیون ہو جاتی ہے اس بری اسمیل سے۔ بالکل اسی طرح سے ہم لوگ گناہوں سے بھی امیون ہو جاتے ہیں۔ گناہ کر کر کے نا ہمیں کچھ عرصے کے بعد گناہ نہیں لگتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی گناہ میں پڑ جائے واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آئے اور اپنا ڈائگنوسس خود کرے کہ بھئی میں ایک مسئلے کا شکار ہوں، تو انشاءاللہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اگر آپ توبہ کرنے والے ہیں تو۔ Until next time, this is Raja Javlak signing off. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.